الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخی مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں کہ تاریخی آیا صوفیہ دوبارہ سے مسجد بن گئی۔ جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف نصیب ہوا اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز۔ تو دنیا میں کہیں بھی دین اسلام کے ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے جہاں بھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اللہ رب کی ان کی کوششوں میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ ترکی کی ایک عدالت نے 1934 میں حکومت کا ایک حکم منسوخ کر دیا، جو 1934 میں حکم دیا گیا تھا، جس کے تحت استنبول کی قدیم عمارت آیا صوفیہ کو عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترکی کی اعلیٰ انتظامی عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے ماضی میں کیے گئے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ عالمی سطح پر اس اقدام کے خلاف متنبع کیا گیا کہ اس کو نہ چھیڑا جائے کہ باوجود اس عدالتی فیصلے سے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحی بازنطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل رہی ہے۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ 1400 سال قدیم عمارت ترکی کی سیکولر بنیادیں محفوظ بنانے کی حامیوں اور صدر کی خواہشوں کے درمیان کشمکش کا مرکز ہے۔ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی یونان، روس اور امریکی حکام اس پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ روس میں مشرقی آرتھوڈاکس کلیساؤں کے وفاق کے سربراہ نے کہا تھا کہ انہیں ترک حکومت کے اس اقدام پر تشویش ہے۔ واضح رہے کہ آیا صوفیہ تعمیر کے بعد سے کئی صدیوں تک مشرقی آرتھوڈاکس کلیسا کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہے۔ روسی مذہبی رہنما نے کہا کہ آج قدیم کلیسا کے ہر روسی پیروکار کے لیے آیا صوفیہ ایک عظیم عیسائی عبادت گاہ ہے اور اس کی موجودہ حیثیت میں کوئی بھی رد و بدل روسی عوام کے دکھ کا باعث ہوگا۔ انہوں نے ترک حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے میں احتیاط سے کام لیں۔ یونیسکو نے بھی ایک بیان میں اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا۔ یونان کی وزیر ثقافت لینا مینڈونی نے اس عدالتی فیصلے کو مذہب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا، آج کا فیصلہ جو صدر اردوان کے سیاسی خواہش کا نتیجہ ہے، مذہب دنیا کے لیے کھلی اشتعال انگیزی ہے، جو اس یادگار کو اطاعت کی علامت سمجھتی اور اس کی منفرد حیثیت کو جانتی ہے۔ آیا صوفیہ عمارت کا تاریخی پس منظر اس طرح سے ہے کہ اس عمارت کو 537 میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ بازنطینی طرز تعمیر کے شاہکاروں میں سے گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ پھر 1204 میں صلیبیوں نے اپنی حیثیت اسے رومن کیتھولک سے پہلے اسے بطور کیتھیڈرل مشرقی تبدیل کر دیا۔ 1261 میں اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنایا گیا۔ پھر جب 1453 میں عثمانیوں نے استنبول کو فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ مشہور عثمانی ماہر تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کیے اور مسجد کے اندر تصاویر ہٹا کر ان کی جگہ اسلامی خطاطی کی تھی۔ 1934 میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے عجائب گھر کی حیثیت دے دی تھی۔ موجودہ ترک صدر شروع ہی سے اسے مسجد بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ سال 1994 میں جب وہ استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑ رہے تھے تو انہوں نے اس عمارت کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ 2018 میں وہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت بھی کر چکے ہیں۔
یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ سالوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ترکی کے صدر نے استنبول کی تاریخی اہمیت کے حامل عمارت آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے، جس کے بعد سے عالمی سطح پر ان کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے یونیسکو کے عالمی تاریخی ورثے میں شامل اس مقام کو دوبارہ مسجد میں تعمیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ آیا صوفیہ مسیحی بازنطینی اور مسلمان سلطنت عثمانیہ دونوں کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں بدل دیا۔ 80 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیت ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں 85 سال بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ صدر طیب اردوان نے اس میں نماز ادا کی۔ آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے خصوصی تقریب ہوئی، جس میں قاری حضرات تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے نمازیوں کی محدود تعداد آیا صوفیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کر سکی۔ واضح ہے کہ آیا صوفیہ 900 سال تک چرچ، 500 سال تک مسجد، 85 سال تک میوزیم رہا، جہاں 85 سال بعد دوبارہ نماز جمعہ ادا کی گئی، اور اب اس کے چاروں میناروں سے اذان کی صدا 5 وقت گونجا کرے گی۔ آیا صوفیہ کی مسجد کی حیثیت کی بحالی کے بعد پہلی نماز جمعہ ادا ہوئی، جس میں صدر طیب اردوان نے بھی شرکت کی۔ آیا صوفیہ مسجد میں سبز رنگ کے نئے قالین بچھا دیے گئے اور تاریخی عمارت نمازیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ آیا صوفیہ کو چرچ کے طور پر پہلی بار 360 عیسوی میں کھولا گیا۔ فسادات کے دوران دوبارہ اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ آخر کار 5ویں صدی عیسوی میں اسے تیسری بار تعمیر کیا گیا، پھر اسے 15ویں صدی میں سلطان محمد فاتح نے مسجد بنا دیا۔ جدید ترکی کے بانی کمال اتا ترک کے دور میں 1935 کو آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم بنا دیا گیا۔ اس فیصلے کو حال ہی میں کونسل آف اسٹیٹ نے ختم کر دیا اور قرار دیا کہ آیا صوفیہ مسجد سلطان محمد فاتح فاؤنڈیشن کی ملکیت ہے، اسے مسجد کے طور پر دوبارہ بحال کیا جائے۔ دوستو، آپ اور ہم سب کے علم میں ہے کہ 1923 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، 100 سالہ معاہدہ۔ اس کے تحت سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے تھے، اور عالمی سازشوں کے بعد دوبارہ سے ترکی 100 سال کے لیے یہ جو ایگریمنٹ تھا اب 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ترکی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ سے یکجا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں۔ تمام مسلمان اس کے لیے دعا کریں کہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہو، ایک محور ہو، تاکہ مسلمان ساری دنیا میں ترقی کریں اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ اللہ کی پاک ذات سے دعائیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام کو ترقیاں نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے کروز ہے، ایک بحری جہاز
اس کے اوپر تمام گاڑیاں اس کے اوپر کھڑی ہیں، اور گاڑیاں کھڑی ہونے کے بعد یہ ہمیں جو ہے دوسرے کنارے پہ لے کے جائے گا، جیسے ہمارے یہاں بنوڑا ہے، تو وہ پھر گاڑیاں وہاں سب اتریں گی، یعنی پورٹ پہ لیں گی، پھر یہ بائی روڈ اپنی منزل پہ جائیں گی۔ یعنی کہ جو انہوں نے راستہ بنایا ہے مثلا بائی روڈ، جو گاڑیوں کو جانا ہوتا ہے تو وہ کروز کے ذریعے جہاز میں سب گاڑیاں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ لوگ یہاں سے جو ہے گاڑیاں جو ہے جہاز میں رکھ کر پھر جو ہے وہاں لے کر جاتے ہیں دوسرے کنارے پہ۔ یہ جو ہے نا بڑا خوبصورت منظر ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر جو ہے کینٹینز بھی آ گئی۔ چلو ہیرو یاسر، اوکے اوکے، چلیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، ادھر سے آ جائیں، رفیق بھائی ادھر ہیں، یہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہو، یہ سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ پانی کی بوتل لے